पुत्रादी मूंज होवी अकबर जीवा देवा पुत्रादी मूंज होवी अकबर जीवा देवा रोंदी खड़ी सकीना गुआ के नीलावना बिजड़े चमन को देख के हैरान बैठा है बिजड़े चमन को देख के हैरान बैठा है समझी खड़ी हाला वेदा मेहमान सरकारे हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद का सलवात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल फ़ज़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल पाकिस्तान को इस्तेमाल इस मुल्क अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज करना, हमारे मुल्क को फर्जों को बहुत से आज़ाद करना। मेरे मालिक हमारे शहरों और आबादियों को अमन अमान का कहवारा, तमाम हम वतनों के दिलों में
محبت اشرار خوفار قاتل درندے دہشت گرد اگر ان میں سے کوئی قابل ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے ورنہ انہیں حدیث کو محبوب فرما ہر مومن و مومنہ کو جن و انس و شیاطین کے ہر شر و ضرر سے محفوظ ہر مومن مومنہ کو زمینی آسمانی ہر طرح کی آفات طبیعت ارضی سماوی سے محفوظ فرما طور پر دعا کے واسطے کہا گیا ہے ڈاکٹر محمد شجاع یہ کاروانے اللہ تعالیٰ نے پوری دفعہ پٹی صاحب سدلائن کے ذریعے خان جاوید اور ان کے زندہ معاملین میرے مالک ان سب کو جزائے جزیل سے کثیر عطا فرما ان کی نیک دلی مرادیں پوری فرما پریشانیاں دور فرما اور صحتیابی کے واسطے ماہر محمود علی صاحب بیمار ہیں میرے مالک بیماری کربلا کا واسطہ ان سے راجہ امداد حسین صاحب میرے اللہ اہل بیت کا واسطہ ان سے سید لکھی شاہ صاحب میرے اللہ نے اہل بیت کا واسطہ اولاد نرینہ اور ہمارے محترم بھائی لال مہدی خان صاحب میرے مالک اہل بیت کا واسطہ انہیں بھی صحت کے ساتھ عمر طولانی عطا فرما اور ان کے فرزندان نشان مہدی اور عدنان مہدی میرے مالک انہیں بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما توصیف عباس چھینا صاحب لاپتہ میرے مالک محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ ان کی شاید کی خبر لا انہیں جلد از جلد اپنے گھر والوں سے ملا سردار خوشحال خان بلوچ صاحب ان کا خانوادہ ان کے پسران دختران اہل خاندان ان کے مخلصین معاملین سب جو اس فرش ادا اور عقائد صحیح میں اس انداز سے بھی شامل ہیں میرے مالک ان سب کو جزائے جزیل اجر کثیر عطا فرما انہیں صحت سلامتی کے ساتھ عمر طولانی عطا فرما جلد از جلد اپنی آخری حجت کا ظہور فرما ان کے ظہور کے وقت میں ان کے امان و انصاف میں شامل کرنا ان تمام دعاؤں کو قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات ایک بہت اہم دعا رہ گئی اور وہ چونکہ پرچے میں نام بھی نہیں لکھا ہوا بہرحال وہ ہے ہمارے محترم بھائی انتخاب خان صاحب میرے مالک بیماری کربلا کا واسطہ انہیں شفا عاجل صحت کامل صحت اور تندرستی کے ساتھ انہیں عمر طولانی عطا فرما ان کی بھی تمام حوائج شریعت صلوات پر محمد و عزیزان بس خلاصہ کرتا اور اس کے بعد مسائل کی طرف چلا جاؤں گا 9 محرم ہے تو اللہ تعالیٰ خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ جو مجالس آپ نے سماعت فرمائی وہ تمام مجالس اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت انسان کو انسان پیدا کیا ہے اس کے بعد اس کے لیے کائنات کی ہر چیز پیدا کی والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا جو کچھ دنیا جہان میں ہے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا زمین کا فرش انسان کے لیے آسمان کا شامیانہ انسان کے لیے چاند کی چاندنی انسان کے لیے سورج کی روشنی انسان کے لیے دن کا اجالا انسان کے لیے پوری کائنات انسان کے لیے نعمتیں بھی رزق دے رہا سب کچھ دے رہا اب پروردگار بندے سے چاہتا کیا ہے انسان پیدا کیا ہے پھر اس کے لیے سب کچھ پیدا کر دیا مالک تو کیا چاہتا ہے تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اتنی مہربانیاں کی ہمیں عدم سے وجود بخشا ہوا ہم تو ہوتے ہی نہیں ہم تو قابل ذکر ہی نہ ہوتے ہم عدم کی تاریخیوں میں ہوتے تو ہم نے وجود میرے مالک تو نے وجود بخشا اس پر تیرا جتنا شکر کرے کم ہے پر جب وجود بخشا پیدا کیا تو چیونٹی نہیں پیدا کیا مکھی پیدا نہیں کیا کوئی جانور پیدا نہیں کیا انسان پیدا کیا اس پر تیرا جتنا شکر کرے کم ہے کہ مالک تو نے انسان پیدا کیا اور انسان پیدا کر کے پوری کائنات کا مخدوم بنایا آدم کا بیٹا کیا ہے مخدوم کائنات ہے مخدوموں کو آپ لوگ جانتے ہیں نا یہ ملتان کے مخدوم فلاں مخدوم جن کے کچھ چند مربے ہوں وہ بھی مخدوم جس کے کوئی 10 نوکر ہوں وہ بھی مخدوم آدم کے بیٹے کو اللہ نے ساری کائنات کا مخدوم بنایا انسان کیا ہے انسان مخدوم کائنات ہے مخدوم کائنات ہے کائنات کی جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اسے انسان کا خادم بنایا ہے اسے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا سورج انسان کی خدمت کے لیے چاند انسان کی خدمت کے لیے زمین کا سینہ انسان کی خدمت کے لیے آسمان کا شامیانہ انسان کی خدمت کے لیے جو کچھ بھی موجود ہے ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے مثلاً
یہ جو دن کا اجالا ہے یہ انسان کی خدمت کے لیے، رات کا تاریخ پڑتا ہے انسان کی خدمت کے لیے، یہ جتنے نباتات ہیں انسان کی خدمت کے لیے، جتنے پھل اور پھول ہیں انسان کی خدمت کے لیے، جتنی غذائیں ہیں انسان کی خدمت کے لیے، جتنی ہوائیں ہیں انسان کی خدمت کے لیے، جتنی فضائیں ہیں انسان کی خدمت کے لیے، جتنی خلائیں ہیں انسان کی خدمت کے لیے، ارض و سما میں جو کچھ ہے سب انسان کی خدمت کے لیے، یعنی ہر چیز اپنے وجود سے حضرت انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ نے انسان کو پوری کائنات کا مخلوق بنایا ہے، پروردگار اتنا شرف عطا کیا، انسان پیدا کیا، تو پھر انسان پیدا کرنے کے بعد کیا کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو پیدا کر کے کہا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، ناز کیا ہے انسان کو پیدا کر کے، حالانکہ اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے نا وہ بے مثل اور بے نظیر پیدا کی ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے ایک چیونٹی بھی خلق کی ہے نا وہ چیونٹی بھی بے مثل ہے۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر اس چیونٹی کے جیسی ایک چیونٹی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، اگر اس نے ایک چیونٹی بھی خلق کی ہے نا، دیکھیں جس انسان کو اللہ نے اتنا ذہن دیا، اتنی عقل دی، اتنی سمجھ دی، اتنی فہم و فراست دی کہ اس انسان کو جہاز بنانے کی صلاحیت دے دی، لوہے سے جہاز بنا کر ہوا میں اڑا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مہینوں کے سفر سے وہ گھنٹوں میں طے کر سکتا ہے، اس کو اتنا ذہن اور دماغ دے دیا، اتنی صلاحیت دے دی کہ نیٹ کے صفحے کے اوپر پوری دنیا کو گاؤں میں بدل سکتا ہے، ایک گاؤں کے اندر بدل سکتا ہے، جسے اتنی صلاحیتیں دی ہیں اسے ایک چیونٹی کے سامنے عاجز کر دیا ہے۔ سمجھ ہے آپ کی؟ میرا پڑھا لکھا تو وہ دونوں رخ بتا رہا ہے، کریم ہے نا اور قادر بھی ہے، جہاز بنانے کی صلاحیت دی، نیٹ کے سطح پر دنیا کو گاؤں بنانے کی صلاحیت دی، یہ صلاحیتیں دے کر بتا رہا ہے کہ میں کریم کیسا ہوں، چیونٹی کے سامنے عاجز کر کے بتا رہا ہے کہ میں قادر کیسا ہوں، اگر میں عطا پہ آؤں اور صلاحیتیں دوں تو اس طرح دیتا ہوں، اور اگر تم سے میں اپنی قدرت منوانا چاہوں تو ایک چیونٹی کے سامنے تمہیں بے بس کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی الوہیت، یہ ہے اس کی ربوبیت، یہ وہ پروردگار مالک، انہیں اتنا کرم کیا، کائنات کی ہر شے ہماری خدمت کے لیے، تمام مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے، اتنا اچھا انسان کو پیدا کیا، خلق میں انسان کی اصل اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب بیان کرنا آسان نہیں ہے، علماء اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں بھی اپنے انداز سے بیان کروں گا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، میں احسن تقویم ہی کہوں گا، اردو کے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جو احسن تقویم کے صحیح مفہوم کو ادا کر سکتے، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، اسے بہت آسان لفظوں میں یوں کہوں گا کہ خالق یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اتنا اچھا پیدا کیا ہے کہ جتنا اچھا پیدا یہ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، جتنا اچھا پیدا یہ ہو سکتا تھا اتنا اچھا پیدا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے زیادہ اچھا پیدا کرنے پر قادر نہیں، خاص میٹیریل سے اس کو پیدا کیا نا، میٹیریل میں جتنا اچھا پیدا ہونے کی صلاحیت تھی، حالانکہ میٹیریل کو دیکھا جائے ہر چیز جو بنتی ہے وہ میٹیریل سے بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ چیزیں مٹی سے بنیں گی، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں سونے سے بنیں گی، ہیروں سے بنیں گی، ٹھیک ہے، قیمت سب کی برابر تو نہیں ہوگی، جیسا میٹیریل ہوگا ویسی چیز ہوگی، جیسا میٹیریل ہوگا ویسی چیز ہوگی، اس چیز کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اتنی ہی ارزش زیادہ ہوگی۔ دیکھیں تو صحیح، ہر کوئی اچھے سے اچھے میٹیریل سے اچھی چیز بناتا ہے، خالق نے انسان کو ایسے تقویم پر خلق کیا ہے، میٹیریل کون سا ہے؟ بھائی پانی کا قطرہ وہ بھی نجس، اس سے انسان کو پیدا کیا اور ایسے تقویم پر پیدا کیا۔ عجیب بات ہے کہ کوئی مصور ایسی تصویر نہیں بنا سکتا، اور اس نے پانی کی مختصر سی لہر کے اوپر حضرت انسان کے مکمل خد و خال کھینچ دی۔ انسان کے دیکھیں پانی کی لہروں پہ
انسان کی تصویر بنا رہا ہے، پانی کی لہروں پہ بنا ہے، پانی کی لہروں پہ، اور اتنا اچھا بنا ہے. دیکھیے تو صحیح، یہ چھوٹی سی پانی کی لہر اور اس کے اوپر کتنی بڑی کائنات بنائی ہے خالق نے. انسان کی کائنات ہے، ایک انسان کتنی بڑی کائنات ہے. یہ کائنات جو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ زمین آسمان اور سارے جہاں، یہ ایک کائنات ہے. اور ایک کائنات آدم کا بیٹا، ایک کائنات میرے لیے بھی میرے خالق میں ہے جو زمین و آسمان اور سب پر پھیلی ہوئی ہے. ایک کائنات اللہ نے میرے اندر بتائی. ان دونوں میں سے بڑی کون سی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تیرے باہر جو کائنات ہے یہ عالم اصغر ہے، تیرے اندر جو کائنات ہے یہ عالم اکبر ہے. انسان کے اندر جو کائنات ہے نا یہ عالم اکبر ہے. ایک بڑی کائنات انسان کے اندر رکھتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی کائنات کو انسان کے اندر رکھا. اور وہ کہاں سے بنائی ہے؟ پانی کے ایک قطرے سے بنائی ہے. پانی کا ایک قطرہ میٹیریل اتنا نجس، ٹھیک ہے نا، کہ انسان اس سے نجس ہو جائے. اتنا نجس میٹیریل اور اتنا مختصر میٹیریل، اور اس سے بنایا اتنا اچھا کہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، یعنی احسن، احسن عربی تلفظ کو ہوگا احسن، لیکن ہمارے یہاں اردو میں پھر اس کو احسن کہا جاتا ہے. احسن، ہم نے انسان کو احسن خلق کیا. احسن کتنا اچھا بنایا. میں نے اسے اچھا بنایا اور اسے اول سے آخر تک احسن رکھا ہے، یعنی ہر جہت سے میں نے اس کے اندر حسن رکھا ہے. انسان کے اندر اللہ نے حسن رکھا، ہر اعتبار سے اسے خوبصورت بنایا، جمیل بنایا، حسین بنایا اور کشش بنایا. اس میں جاذبیت رکھی ہے. پروردگار تو اتنا مہربان، اتنی اچھی شکل دی، بہترین کائنات کا مالک بنایا، ساری ساری کائنات کا مخدوم بنا دیا، اتنی نعمتیں دی، اتنی بھارت دی، عدم سے وجود بخشا، جب وجود دیا تو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، مخدوم کائنات بنائے گا. پروردگار اتنا کچھ دے رہا ہے، بغیر مانگے دے رہا ہے، اتنے کرم کر رہا، اتنی عزت دے رہا، اتنا شرف دے رہا ہے. اب چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ میرے اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو پروردگار یہ پردہ وحدت کا جواب ہے، اے میرے بندے، میں نے بن مانگے تجھے سب کچھ دیا ہے. تجھ سے میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں. آدم سے لے کر نبی بھیج، آدم سے لے کر خاتم تک 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں صرف اسی ایک مقصد کے لیے. صحیفے نازل کیے ہیں صرف اسی ایک مقصد کے لیے. آسمانی کتابیں نازل کی ہیں صرف اسی ایک مقصد کے لیے. 12 امام صرف اسی ایک مقصد کے لیے. کیا آئے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے انسان پیدا کیا ہے، میں تجھ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہے انسان ہی رہنا. اللہ انسان سے صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان رہے، حیوان نہ بنے. جتنے نبی اور رسول آئے ہیں وہ صرف ہمیں ہمارے انسانیت پر قائم رکھنے کے لیے آئے. صحیح آسمانی کتاب سب اس لیے ہم اپنی انسانیت پر قائم رہیں. یہ دین کا جو قانون ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ دین پر چل کر زندگی گزاریں گے تو انسانیت پر قائم رہیں گے. دین کے دستور سے باہر ہو جائیں گے، مہمان بن جائیں گے، انسانیت ختم ہو جائے گی. جب آئین شریعت کو توڑ دیں گے، حلال و حرام کی پرواہ نہ کریں گے تو انسان ہو جائیں گے. پروردگار آخر انسان ہوں، میرے اندر خواہشات بھی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں. اللہ نہیں چاہتا جسے میں نے انسان پیدا کیا ہے اس میں کبھی بھی اس کی انسانیت میں کوئی بال آئے، کوئی لائن آئے، کوئی خط آئے، کوئی ٹینٹ پڑے، ڈیمیج ہو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو. نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے سالم انسان ہے، سالم انسان ہے، بہرحال انسان ہے. انسان ہے اگر اپنے مایا انسانیت سے، اپنی ثروت انسانیت سے کسی حد تک محدود ہو جائے، اس کی انسانیت کم ہو جائے، پروردگار کوئی حل ہے. کیونکہ ہر سانے جب اپنی مصنوع پر آتا ہے نا تو اس کی تعمیر و مرمت کے لیے بھی کوئی کارخانہ لگتا ہے. یہ گھڑی سال میں گھڑی بنا خراب ہو جائے گی تو ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا. اس کی ورک شاپ میں جا کے جمع کروائیں گے، ٹھیک ہو جائے گی. گاڑی بن گئی، چلتی ہے، خراب ہو جائے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، گیراج میں جا کے جمع کروا دیں گے، 1 دن 2 دن کے بعد تعمیر ہو جائے گی، مرمت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، صحیح ہو جائے گی. پروردگارہ تو نے انسان پیدا کیا ہے. اگر انسان اپنی انسانیت اور ثروت انسانیت اور مایا انسانیت سے محروم ہونے لگے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، اس کے اندر فضائل محاسن انسانی کی بجائے اس کے اندر اوصاف رذیلہ آ جائیں، مالک کوئی حل ہے؟
پلٹ سکتا ہے دوبارہ، انسانیت کی طرف پلٹ سکتا ہے، صرف شکل میں نہیں باطن میں بھی پلٹ سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، اس کی مرمت ہو سکتی ہے، اس کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اسی مسئلے کا حل خالق نے یہاں رکھا تھا، اس کا میں نے ایک کارخانہ بنایا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہمیشہ آل محمد کو دل میں رکھو، تمہاری انسانیت پروان کرتی ہے۔ انسان کو اس کی انسانیت پر قائم رکھتی ہے۔ اہل بیت کا عشق انسان کو اس کی انسانیت پر قائم رکھتی ہے۔ حیوان بے رحم ہوتا ہے، کبھی انسان بے رحم نہیں ہوتا۔ حیوان سمدل ہو سکتا ہے، انسان سمدل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب میں بہت لمبی مثالیں نہیں دوں گا تو مجھے وقت بھی بچانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پوری تاریخ میں 14 صدیوں میں بے رحمی اور سمدلی کے جتنے مظاہرے وہ دشمنان آل محمد کی طرف سے ہوئے۔ آج تک ہماری صفوں میں کوئی خودکش بمبار پیدا نہیں ہوا، کوئی بستیاں اجاڑنے والا پیدا نہیں ہوا، کوئی اسکولوں پر بم دھماکے کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر وہ بندہ کہ جس نے آل محمد کو چھوڑا ہے فوری طور پر حیوان بنا ہے۔ انسان نہیں رہا ہے، وہ انسان نہیں رہا، وہ حیوان ہو گیا۔ آل محمد کا دروازہ اور آل محمد کا در اور گھر مرکز انسانیت ہے۔ ہاں جو لوگ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں وہ بھی آ جائیں، ان کی بھی مرمت ہو جائے گی۔ حیوان بھی بن گئے ہو تو آ جاؤ علی کے دروازے پر، دوبارہ انسان بنا دے گا۔ آ جاؤ علی کے دروازے پر۔ اللہ نے مرکز کرا دیا۔ اچھا، انسانوں پر، تمام انسانوں پر لازم واجب ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں۔ کبھی اس پر غور کریں نا کہ اللہ نے کچھ بندے دنیا میں بھیجے۔ آپ یہ غور فرمائیے گا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی، سوا لاکھ نبی جو ہیں معصوم ہیں نا، اللہ کی طرف سے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے نا، بہت زحمت اٹھائی ہے۔ یہ سب اللہ کو پیارے بھی ہیں، بڑی توجہ فرمائیے گا، مگر اللہ کی طرف سے ہمیں انہیں ماننے کا حکم ہے، ان سے عشق کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان سارے نبیوں کی نبوت پر ایمان رکھنا، بس ماننا ہے وہ اللہ کے نبی کو، یہ حکم نہیں ہے کہ ان سے محبت کرنی ہے۔ لیکن 14 معصومین کے لیے حکم کیا ہے؟ ان سے محبت کرنی ہے۔ ان سے کیا کرنی ہے؟ اچھا، مودت پیار اور چاہت کی آخری منزل ہے۔ اس کا ترجمہ عام طور پر اردو میں مودت کا ترجمہ محبت کیا جاتا ہے، یہ کام چلانے کے لیے، اصل ترجمہ نہیں ہے، یہ صرف کام چلانے کے لیے، کیونکہ عربی کے کچھ الفاظ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کے لیے اردو کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ اردو زبان قریب الالفاظ زبان ہے، عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، تو زبان کی غربت کی وجہ سے مودت کو محبت لکھ دیا جاتا ہے، اور حالانکہ محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ پھر عربی عبارت میں اگر محبت آ جائے تو کام چلانے کے لیے محبت کا ترجمہ مودت لکھ دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے کام چلایا جاتا ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو ان کے اصل ترجمے بتاؤں آپ کو، ان کا اصل مفہوم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ابھی بھی ان سے کہتے کہ اس تبلیغ دین پر اجرت کا اور تو کوئی سوال نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کی مودت۔ رسول اعظم کی اجرت کیا ہے؟ 14 سے مودت کرنی۔ ومن یقترف حسنۃ، بڑا لطف ہے، آگے آیت لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس میں بڑا لطف ہے، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو آل محمد کی مودت والی نیکی لے لینا، یہ ایک نیکی تو بولے، اللہ باقی نیکیاں اس کے اندر اتار دیتا ہے۔ ومن یقترف حسنۃ، حسنہ ایک نیکی کو بولتے ہیں، کون سا حسنہ؟ آل محمد کی مودت، اسے تم لے لو، نزد لہ فیہا حسنا، باقی تمہارے اندر حسن اور خوبی کو ہم خود کر دیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر کوئی آل محمد کو مودت ہو جائے تو حیوان نہیں رہتا، انسان ہو جاتا ہے۔ انسان میں ہوتی ہیں خوبیاں، انسان میں محاسن ہوتے ہیں، انسان مہربان ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا
ہے، یعنی تمام انسانی محاسن جو ہیں اس کے اندر ہم اتار دیں گے کہ آل محمد کو اپنے دل میں رکھیں، اہل بیت کا ہو جائے۔ اہل بیت کی محبت کے لازم و واجب ہونے کا فلسفہ صرف ایک ہے، انبیاء کی محبت واجب نہیں ہے، 14 کی محبت واجب ہے، اور فلسفہ وجوب محبت اہل بیت یہ ہے کہ دل میں اگر یہ 14 رہیں گے تو تم اپنی انسانیت پر قائم رہو گے، تم انسان رہو گے، تم حیوان نہیں بنو گے۔ آل محمد کی محبت انسان کو نیک بناتی ہے، صالح بناتی ہے، متقی بناتی ہے، پرہیزگار بناتی ہے، عابد بناتی ہے، زاہد بناتی ہے، شب زندہ دار بناتی ہے، رحم دل بناتی ہے، مہربان بناتی ہے، محسن بناتی ہے، اچھا انسان بناتی ہے۔ یہ آل محمد کی محبت ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ محبت اور محبت کا فرق سن لیجیے گا۔ محبت اس کا مطلب ہے چاہت، پیار، اور محبت کا بھی یہی مطلب ہے چاہت اور پیار۔ تو اس اعتبار سے تو دونوں لفظ سمان ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو چاہت اور پیار ہے نا، اس کے مدارج بیان کیے ہیں علماء نے، اور وہ ہیں 5، جلدی بیان کروا گے۔ چاہت کے پہلے درجے کا نام محبت ہے، دوسرے کا انس، تیسرے کا شغف، چوتھے کا عشق، 5ویں کا محبت ہے۔ چاہت اور پیار کا پہلا درجہ محبت ہے، اور آگے چلی جائے تھوڑی سی اور بڑھ جائے انس ہے، اور آگے جائے تو شغف ہے، اور آگے ہو جائے چاہت اور پیار زیادہ ہو جائے اس کی چوتھی منزل عشق ہے۔ آخری منزل حد انتہا پہ چلی جائے، چاہت اور پیار حد انتہا پہ چلی جائے تو اسے مودت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، پورے مجمع کی خاص توجہ کرتا ہوں۔ کیسے سمجھاؤں میں اپنے اس مجمع کو؟ عشق اور پیار اور چاہت اور محبت، اس کی 2 قسمیں آپ میں سے ہر ایک نے سن رکھی، ایک حقیقی ایک مجازی۔ حقیقی کے وہ کہ جو خدا مصطفیٰ اور خدا کے چنے ہوئے بندے آل محمد جو ہیں اہل بیت، ان کے ساتھ جو عشق کو پیار کیا جاتا ہے یہ حقیقی ہے۔ باقی مخلوقات کے لیے جو جذبات محبت ہیں یہ مجازی ہیں۔ اس وقت ہماری بحث مجاز سے نہیں ہے، حقیقت سے، لیکن کبھی کبھی حقیقت فہمی کے لیے مجاز کی مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مقصد یہ ہے تاکہ حقیقت فہمی تک پہنچا جا سکے۔ دیکھیے ذرا سمجھا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، جسے تعبیر بالمعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بھائی تاکہ اصل معنی تک ہم پہنچ سکیں اور سمجھ سکیں۔ محبت چاہت کا پہلا درجہ، اور دوسرا محبت کس سطح کی چاہت ہے؟ محبت اس سطح کی چاہت ہے کہ دیکھا تو دل چاہ کے دیکھوں، یہ ہے محبت۔ انس، دیکھا تو چاہا کہ دیکھوں بھی اور آگے بڑھ کے بات بھی کروں، یہ ہے انس۔ شغف، شغف یہ ہے کہ دیکھا تو چاہا کہ دیکھتا رہوں اور باتیں کرتا رہوں، سلسلہ دیدار مسلسل رہے۔ اگر چاہت یہاں تک چلی جائے تو اسے شغف کہتے ہیں۔ چاہت اس سے بھی آگے بڑھ گئی اور عشق ہو گئے۔ یہ عشق کیا ہے؟ عشق یہ ہے کہ اب اگر صورت پسند ہو آپ کی، سیرت پسند ہو آپ کی، رفتار پسند ہو آپ کی، گفتار پسند ہو آپ کی، آواز پسند ہو آپ کی، انداز پسند ہو آپ کا، لباس پسند ہو آپ کا، اٹھنا پسند ہو آپ کا، بیٹھنا پسند ہو آپ کا، چلنا پسند ہو آپ کا، بولنا پسند ہو آپ کا، محفل پسند ہو آپ کی، جہاں تصور میں آپ، تخیل میں آپ، فکروں میں آپ، خیالوں میں آپ، دل پہ آپ، دماغ پہ آپ، زبان پہ آپ، جہاں آپ ہی آپ ہوں اور کچھ بھی نہ ہو، اسے عشق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے عشق۔ آل محمد کے لیے اللہ نے عشق نہیں مانگا، یہ ہے عشق۔ اہل بیت کے لیے عشق نہیں مانگا، اہل بیت کے لیے اللہ نے مودت مانگا۔ عشق کے بعد 5واں درجہ، چاہت اور پیار کا آخری درجہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مودت۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ اب جو چاہت اور پیار محبت سے شروع ہوئی تھی، وہ محبت سے جب مودت پہ پہنچے تو اب سنیے مودت کا مفہوم تدریجاً آگے بڑھتی ہے نا۔ پہلے مرحلے میں محبت ہوتی ہے، پھر انس ہوتا۔ آل محمد کے ساتھ چاہت کو مودت بنانا، جب چاہت بنی مودت تو مودت کیا ہے؟ مودت پیار اور چاہت کی اس منزل کا نام ہے جہاں چاہنے والا چاہتا یہ ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں وہ چاہتا کیا ہے۔ بہت کم لوگ توجہ کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ صاحبان توجہ پر میری بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک، مودت جہاں چاہنے والا چاہتا یہ ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں وہ چاہتا کیا ہے، یعنی کہ ہم آپ کو چاہ بیٹھے کچھ اس طرح سے، اور ہماری چاہتیں ختم ہیں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب پاؤں ہمارے ہوں گے چلیں گے آپ کی مرضی سے، ہاتھ ہمارے ہوں گے چلیں گے آپ کی مرضی سے، زبان ہماری ہوگی بولیں گے آپ کی مرضی سے،
گے آپ کی مرضی سے، دل ہمارا ہوگا دھڑکے گا آپ کی مرضی سے، دماغ ہمارا ہوگا سوچے گا آپ کی مرضی سے، اعضائے بدن تو ہمارے ہوں گے، سلطنت جسم تو ہماری ہوگی، مگر اس پر حکم آپ کا چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم آپ کے ہو گئے کچھ اس طرح سے کہ اپنے بھی نہ رہے. پروردگارہ کیونکہ ہے بھی واجب، اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ واجب ہے، اور رسول اکرم کی اجرت ہے. یہ بھی فرق سن لیں چلتے چلتے کہ واجب نماز بھی ہے، واجب روزہ بھی ہے، واجب حج بھی ہے، یہ سب بھی واجب ہے، اور آل محمد کی محبت بھی واجب ہے. مگر ان میں فرق ہے. نماز اگر کسی نے سال پورا نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، یا خدا کا خاصہ اگر کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقی سال کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا، یا خدا کا خاصہ اگر کوئی نماز روزے کا پابند نہیں ہے اور اس پر حج واجب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حج پہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، ایک واجب کا دوسرے واجب سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے، ہر واجب کا الگ حساب ہے. جو واجب ادا ہو گیا اس پر اجر و ثواب ہے، جو چھوٹ جائے گا اس سلسلے میں بات پرس ہوگی. اگر کوئی واجب ادا نہیں کیا اس سلسلے میں گناہ گار ہو گیا. مگر آل محمد کی محبت اس طرح کا واجب نہیں ہے. وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے آل محمد کی محبت کو رسول اعظم کی اجرت بنا کر اس واجب کو وہ واجب قرار دیا ہے کہ جس واجب کو ادا کیے بغیر کوئی واجب قبول ہی نہیں. جب آل محمد سے محبت کرے گا تو انسان رہے گا، حیوان نہیں بنے گا. اس کے اندر خوبیاں رہیں گی، اس کے تمام اعضاء و جوارح میں ہے وہ آل محمد کی پیروی کرے گی محبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ جب کسی گناہ کا خیال آئے گا تو فوراً سوچے گا کہ میرے دل میں علی رہتا ہے، میرا مولا اس عمل کو پسند نہیں کرتا ہے، کرے گا پھر گناہ. اگر دل میں علی کی محبت ہوگی تو وہ کام کرے گا جسے علی پسند نہیں کرتے. اگر علی کی آل محمد کی محبت دل میں ہوگی تو برے اعمال کی طرف نہیں جائے گا نا. اس لیے اللہ نے اہل بیت کی محبت کو لازم و واجب قرار دیا ہے. اب سنیے ایک نتیجہ اور بھی. پروردگار تو رحمان الرحیم اور کریم ہے، اور تیرا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کوئی بھی تکلیف شرعی اگر عائد کرتا ہے، کسی کام کو بندوں پر لازم و واجب قرار دیتا ہے، وہ ان کی وسعت استطاعت کو بھی مد نظر رکھتا ہے. جو ہماری وسعت سے، ہماری استطاعت سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے، اللہ اس کو ہم پر لازم اور واجب نہیں کرتا. مالک اس مسئلے میں تو نے ہمیں آسانی کیوں نہیں دی ہے؟ آل محمد کی محبت کے مسئلے میں آسانی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نماز میں کتنی آسانیاں ہیں کہ سامان کے لیے اور ضعیف کے لیے احکام بدل جاتے ہیں، بیمار کے لیے اور رعایت ہو جاتی ہے، سفر میں قصر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ روزے کے لیے کتنی نرمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بیمار اور ضعیف لوگ روزے کا ایک وقت دے دے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں قصر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ روزے میں رعایت، نماز میں رعایت. آل محمد کی محبت چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے صحت مند ہے،
یہ قصر نہیں ہوتی، نہ یہ قصر نہیں ہوتی، نہ یہ قصر ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی نرمی ہے، نہ اس میں کوئی رعایت ہے۔ رعایت کا مطلب یہ ہے کہ کام چل جاتا کہ کبھی ہم مودت کی جگہ ان سے عشق کر لیں، کبھی مودت کی جگہ ہم ان سے شغف کر لیں، تو چلو کام چل گئے۔ اللہ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے آج محمد سے مودت کرنی ہے، محبت نہیں کرنی، انس نہیں کرنا، شغف نہیں کرنا، عشق نہیں کرنا، آل محمد سے مودت کرنی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مجازی محبتیں پائی جاتی ہیں وہ سب عشق پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ مودت واحد چاہت اور پیار ہے کائنات کی کہ جو مخصوص ہے آل محمد کے لیے۔ توجہ ہے آل محمد کی جو مودت ہے، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ آل محمد کی جو مودت ہے اس کا حق ہی پوری کائنات میں صرف 14 کو ہے، 14 ہی اس کے معیار پر پورے اترتے ہیں، اور یہ وجود مودت خلق ہی 14 کے لیے ہوا ہے۔ مودت کا وجود خلق ہی 14 کے لیے ہوا ہے، مخصوص ہے 14 کے لیے۔ پروردگار اس میں نرمی کیوں نہیں ہے؟ محبت سے کیوں نہیں کام چلتا؟ آل محمد سے ہم محبت کر لیں، اس لیے کہ محبت کے بعد ہوتی ہے انس کی گنجائش، انس کے بعد ہوتی ہے شغف کی گنجائش، شغف کے بعد ہوتی ہے عشق کی گنجائش۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ اس وادی میں قدم رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو اس پرواز کے پرندے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی شجر پر ہم گھونسلہ یا آشیانہ بناتے ہیں تو انسان کی پرواز، انسان کی اڑان، یہ پرندہ جو ہے نا یہ اپنی اڑان کرتا رہتا ہے، شجر محبت پر جا کر اپنا آشیانہ بناتا ہے، اور معیار انس مل جائے تو پھر اڑان بھرتا ہے اور جا کر شجر انس پہ بیٹھتا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے نگاہ پڑی اور معیار شغف ملا تو پھر ایک اڑان بھرتا ہے اور شجر انس پہ جا کر، شجر شغف پہ جا کر اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، اور وہ دونوں جو پہلے والے ہوتے ہیں وہ ایسے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ پھر معیار ملا شجر عشق کا، پھر ایک اڑان بھری اور شجر عشق پہ جا کے بیٹھ گیا، اس کی شاخ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، پچھلے سارے بھول جاتے ہیں۔ تو چونکہ محبت کے بعد انس کی گنجائش ہوتی ہے، انس کے بعد شغف کی گنجائش ہوتی ہے، شغف کے بعد عشق کی گنجائش ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے محبوب بدلتے بھی رہتے ہیں، تو اس لیے کہ ان کی نگاہ حسن بدلتی رہتی ہے، معیار حسن بدلتا رہتا ہے، چاہت اور پیار اور محبت کے معیار بدلتے رہتے ہیں تو محبوب بھی بدلتے رہتے ہیں۔ خالق نے آل محمد کے لیے پہلے مرحلے پر ہی مانگی ہی مودت ہے، اس لیے کہ اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی زندہ ہونے کے بعد کسی اور کو دیکھے بھی۔ اللہ کے رسول جب دنیا سے چلے گئے تو قبر رسول پر 25 برس تک حسین نے ہاتھ رکھ کر یہ دعا مانگی، میرے اللہ مجھ سے میرے نانا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ 25 سال کی دعاؤں کے بعد حسین کے گھر میں اکبر پیدا ہوا۔ 25 سال ایک ہی دعا مانگی جائے اور وہ بھی کسی حجرے میں چھپ کے نہیں، روضہ رسول پر، پبلک پلیس پر، تو اہل مدینہ کو بھی معلوم تھا مولا حسین کی اس تمنا اور آرزو کو، لہٰذا شہزادے کی آمد کا انتظار تھا سب کو۔ 25 سال کے بعد حسین کے گھر میں علی اکبر کی ولادت ہوئی، بڑے عرصے کے بعد حضور کے صحن میں خوشی آئی، بہت عرصے کے بعد ظاہر ہے جناب امیر علیہ السلام اور جناب زہرا کا گھر کیا جائے گا، حسین کا گھر، تو اسی صحن کے اندر خوشی آئی ہے۔ حسین کے گھر میں علی اکبر کی مدینے والے مبارکبادیں دی۔ حسین نے بھی اس دور کے عرب کلچر کے مطابق
ہر مبارکباد دینے والے کو اپنی شان شانی کے مطابق نبھانا. بڑی تیزی سے آگے بڑھنا. بھیا ایک مرتبہ حسین کے حصے کی بہن تحریر حسین سے اندر قدم رکھتی ہے. بطول زادیہ کر کہتی ہے کہ بھائی بھیا آپ کو خالد نے بیٹا عطا کیا ہے اکبر, آپ کو مبارک ہو, بہت خوشی ہوئی ہے. بطول زادی کا اتنا کہنا تھا. مولا حسین کہتے ہیں کہ ہر مبارکباد دینے والے کو میں نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے. بہن زینب تم تو ویسے بھی رہتے ہو اور تم بہنوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں, بتاؤ علی اکبر کی مبارکبادی میں کیا دو گے؟ بتاؤ تمہیں علی اکبر کی مبارکبادی میں کیا دو گے؟ جناب زینب فرماتی ہیں کہ بھائی آپ جانتے ہیں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا اسی بطول کا دودھ میں نے پیا. جس بابا علی کا خون آپ کی رگوں میں ہے وہی خون میری رگوں میں ہے. دنیا کی کسی چیز سے مجھے رغبت نہیں ہے. اس وقت تک چونکہ بطول دادی کی اپنی اولاد نہیں ہوئی تھی, اس وقت جناب زینب عالیہ کی اپنی اولاد نہیں ہوئی, علی اکبر کی پیدائش کا بعد کہا بھائی حسین اگر دینا چاہتے ہو تو وہ چیز دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے. حسین سمجھ گئے کہ بہن علی اکبر مانگ رہی ہے. اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ حسین مولا کی تو اور بھی اولاد ہیں مگر ان میں لیلا کا اکلوتا بیٹا علی اکبر, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ان میں لیلا کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی اتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا. حسین مولا نے بہن کا ہاتھ تھاما, اس جگہ آئے جہاں 9 مولود شہزادے کو لے کر علی اکبر کی ماں بیٹھی ہوئی تھی. علی اکبر کی ماں کے سامنے فاطمہ کا لال ایسے کھڑا ہوا جیسے کوئی سائل کھڑا ہوا. کہا اکبر کی ماں ہر مبارکباد دینے والے کو میں نے راضی کیا ہے, بہن زینب کو تم ہر آنے والے کو میں نے کرو. سمجھ گئے آخر اسی گھر کی بہو ہے, سیدانی نہیں ہے, باہر سے آئی ہے. قربان ان کے جذبے پر اکلوتا بیٹا اٹھایا اور شہزادی زینب کی آنکھوں میں اور کہا کہ لیجیے اتنی سی بات ہے آزادی. اس دن سے لے کر 10 محرم 61 ہجری کربلا تک علی اکبر کو پالا پوسا فرمان چڑھایا زینب نے. علی اکبر پیغمبر کی صورت بن کے دنیا میں آئے تھے اور اس قدر ہو بہو مثل رسول تھے کہ شہزادہ علی اکبر اگر مدینے کی گلیوں میں چلتے نا لوگ کہتے ادھر آؤ جلدی سے, جس نے رسول اعظم کا چلنا دیکھا چلتے ہوئے دیکھا. اور جب شہزادہ علی اکبر مدینے میں گفتگو کرتے کم بولتے, بات کم کرتے تھے لیکن جب بولتے لوگ کہتے ادھر آؤ جس نے لہجہ رسول سننا. اور طرح شہزادہ علی اکبر کی گفتگو سنا. اگر اولاد والے بیٹھے ہو جانتے ہو کہ ایک باپ کو اپنے جوان بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ 60 باپ اور بیٹے کی محبت کو جمع کریں تو ایک یعقوب اور یوسف کی محبت, 60 یعقوب اور یوسف کی محبت جمع ہو جائے تو ایک اکبر اور حسین کی محبت. اتنی شدید محبت شہزادہ علی اکبر کے ساتھ حسین مولا کو. وقت گزرتا رہا, شب عاشور آ گئی, ہر ماں نے اپنی قربانی تیار کی ہے. عاشور کا دن آیا, جن بجا 2 جملے ادا کرو جو رونے کے لیے بیٹھے, جو فرصت دینے کے لیے بیٹھے ہو. شہزادہ علی اکبر بھی آ بابا اجازت دیجیے, صاحب اپنے مقام پر شہید ہو چکے تھے. ہاشمی میں کون پہلا شہید ہے مقتل کی وجہ سے اسے ہم چھوڑ رہے ہیں. شہزادہ علی اکبر اپنے بابا کے سامنے آ, بابا مجھے اجازت دیجیے. علی اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک, پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا ہے حسین نے. نگاہوں میں نانا کی تصویر دوڑ گئی. علی اکبر اللہ کے دین پر قربان ہونے کے لیے تجھے منع تو نہیں کر سکتا, تمہیں میدان میں بھیجنا ہے, تم جا سکتے ہو, تمہیں اجازت ہے. شہزادہ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے تو کہاں جا رہے ہو؟ جہاں آپ نے بھیجا جہاں کی آپ نے اجازت دی. نہیں ایسے نہیں, پہلے خیمے میں جاؤ, ماں سے اجازت لو, جب ماں اجازت دے تو پھر جانا. جب چلنے لگے تو کہا اچھا خیال رہے تمہاری ایک نہیں 2 مائیں ہیں, ایک ہے پیدا کرنے والی, ایک ہے پالنے والی, دونوں سے اجازت لینا. شہزادہ علی اکبر پہلے حقیقی ماں جناب ام لیلا کے خیمے میں آ گئی. ام لیلا کہتی ہے کہ میں اس گھر کی کنیز ہوں, آقا دادی سے پوچھو, ویسے ہی آرزو ہے تو فاطمہ کے لال پر تم قربان ہو, لیکن جا کر بطول دادی سے پوچھو جس نے تمہیں پالا ہے. اس خیمے میں آئے, بطول دادی کا خیمہ تھا. زہرا دادی کے خیمے میں آئے, علی کی بیٹی 10 محرم کا دن ہے, کربلا کی گرم ریت پر اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے. علی اکبر آ کر کہتا ہے وہ بھی آپ مجھے بہت چاہتی ہیں اور میری کبھی آپ نے کوئی بات ٹالی نہیں ہے. آج بھی علی اکبر کوئی بات لے کر آیا,
کہ یہ پر میری جان مال ہر چیز تجھ پر قربان ہے. آج جو بھی بات کرو اپنی پھوپھی کے حالات دیکھ کے کرنا. مدینہ نہیں ہے، کربلا ہے. زینب کو جڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں وہ بات نہیں کہوں گا جو آپ پوری نہ کر سکیں. بات سے فتنی سے بابا نے اپنی اجازت آپ کی اجازت سے مشروع کی، تو آپ اجازت دیجیے. یہ سننا تھا. بطول دادی نے رونا شروع کیا. چیزیں بلند رو کے کہتے ہیں علی اکبر کیا تجھے 18 سال اس دن کے لیے بات ہے کہ تجھے خاک اور خون میں غلطاں ہوتے ہوئے بھی دیکھوں. شہزادہ علی اکبر نے اصرار کیا. جناب زینب منع کرتی نہیں، انکار کرتی نہیں. علی اکبر یہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں. اچھا میں کس کا بیٹا ہوں؟ علی اکبر تم میرے بیٹے ہو. کہا یہ غریب کربلا بابا حسین یہ کس کے بیٹے ہیں؟ تمہاری دادی فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا علی اکبر افضل ہے یہ سیدہ کا حسین؟ زینب کہتی ہیں علی اکبر تم افضل بہت ہو لیکن سیدہ کے بیٹے سے تو افضل نہیں ہو سکتے نا. تو میں یہ بھی تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر روز قیامت میری دادی نے آپ سے پوچھ لیا زینب کیا تجھے اپنا علی اکبر میرے حسین سے زیادہ پیارا تھا، آپ کیا جواب دیں گی؟ اتنا سننا تھا. جناب زینب فرماتی ہیں اگر یہ بات ہے تو ایک بار نہیں 1000 بار تجھے حسین پر نثار کیا. میں نے بہت مختصر کیا، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی. زینب سے اجازت ملی، حسین کے پاس آئے. حسین کو اللہ نے جنگی گھوڑا منگوایا، جوان بیٹے کو لیا. بطول دادیوں کے جو خیمے لگے ہوئے تھے ان خیموں کے بیچ میں بیویوں کے خیموں کے بیچ میں جو ایک مشترکہ صحن تھا اس صحن کے اندر علی اکبر کا گھوڑا بھی کھڑا کیا، علی اکبر کو کھڑا کیا. ضعیف باپ نے جوان بیٹے کے بدن پر جنگی ہتھیار سجا علی اکبر کو دولہا بنایا، گھوڑے پہ سوار کیا ہے. بیویوں نے اور کیا کہا؟ بیویوں کے خیموں کی طرف رخ کیا اور کہا بیویوں اب میرا اکبر جا رہا جس کے لیے میں نے 25 سال دعائیں مانگی تھی، جو میرے نانا کی تصویر ہے. جس نے اکبر کو آخری سلام کرنا کر لو. بیویاں روتی ہوئی علی اکبر کی سواری کی گرد ہلکا بناتی ہیں. سدائے ماتم بلند ہوئی، سدائے گریا بلند ہوئی. بہت مشکل تھا علی اکبر کی سواری کا خیموں سے باہر آنا. خیمے کے صدر دروازے پر جب علی اکبر کا گھوڑا پہنچا ہے راضی کہتا ہے کربلا کے شہیدوں میں سے اور ہاشمی شہیدوں میں سے واحد شہید ہے علی اکبر. میں بار بار دیکھ رہا تھا کہ اکبر باہر آنا چاہتا ہے مگر خیمے کے دروازے کا جو پردہ ہے وہ بار بار کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. جب میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ کوئی بیوی آ جاتی تھی جب بھی پردہ اٹھتا تھا. کبھی کوئی بیوی آتی کہتی علی اکبر زلفیں چومنے دو، کبھی کوئی اور بیوی آتی علی اکبر ماتھا چومنے دو، کبھی کوئی اور بیوی آتی علی اکبر ہاتھ چومنے دو. بہت مشکل سے روانہ کیا حسین نے علی اکبر کو. علی اکبر چلے. میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. 2 جملے اور سن لو. مسائل تو بہت قیامت کے ہیں، اللہ کرے کہ آپ برداشت کر سکیں. شہزادہ علی اکبر کی پوری شہادت میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. شیخ مہدی نے قبر حسین پر پڑھی تھی، پڑھ کے رات کو آیا. آدھی رات کا وقت تھا، کسی بیوی کے رونے کی آوازیں. مہدی کی آنکھ کھلی، کیا دیکھا؟ حسین کی ماں ٹوٹے ہوئے پہلو کے ساتھ. کیا کریے مہدی آج کے بعد قبر حسین پر علی اکبر کے مسائل کو پڑھنا. اس نے ہاتھ جوڑے. بیوی کو روایت غلط پڑھی، اللہ غلط کچھ نہیں پڑھا، تو پڑھ کے آ گیا. میرے غریب کو قبر میں چین نہیں آیا. اللہ دارو جب روانہ کیا تھا حسین مولا نے علی اکبر کو، علی اکبر کا گھوڑا چلا، پیچھے پیچھے حسین بھی چل پڑے. علی اکبر کے لیے ایک جملہ ہے مولا حسین پر. جیسے ہی علی اکبر کی سواری چلی ہے حسین کہتے ہیں مہلن مہلا مہلن مہلا. علی اکبر تھوڑا آہستہ چلو، علی اکبر تھوڑا آہستہ چلو. اور بابا آپ اجازت دے دیجیے. اچھا ٹھیک ہے علی اکبر چلو. علی اکبر کا گھوڑا چلا، حسین پیچھے پیچھے چل پڑے. علی گھوڑے کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوئی، غریب کربلا کے قدموں کی رفتار میں تیز ہونا. گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا. فاطمہ کے لال نے سر سے امامہ اتارا، امامے کو کمر کا پٹکا بنایا، گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا. شہزادہ علی اکبر نے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو گھوڑے کو روک دیا. پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا نظر آیا؟ ضعیف باپ ہے گھوڑے کے پیچھے دوڑتا ہوا. شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا آپ نے مجھے دل سے اجازت نہیں دیا؟ حسین رو کے کہتے ہیں علی اکبر اگر تو ہوتا ضعیف باپ، تیرا ہوتا کوئی جوان بیٹا. پھر میں تجھ سے پوچھتا تو بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹوں کو میدان میں بھیجنا آسان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شہزادہ علی اکبر جب دوسری مرتبہ بابا سے رخصت ہوئے نا تو بابا آپ صابروں کے سلطان ہیں، آپ صبر کیجیے گا، پیچھے نہیں آئیے گا. ٹھیک ہے علی اکبر پیچھے نہیں آتا. علی اکبر چلے. برابر میں ایک ٹیلا تھا، حسین ٹیلے پر جا کر کھڑے ہو گئے. بطول دادی خیمے کے دروازے میں آ گئے. ام لیلا نے خیمے کے اندر مصلی بچھا دیا. علی اکبر میدان میں پہنچا. علی اکبر کی نگاہیں فوج پر ہے، حسین کی نگاہ علی اکبر پر ہے. بطول دادی کی نگاہ حسین پر ہے، ام لیلا کی نگاہ مصلی پر ہے. نگاہوں کا ایک تانتا بن گیا. علی
اکبر نے جنگ بڑی خوبصورت لڑی ہے، 120 غلامی کو واسطے جہنم کرنے کے بعد جب ایک ظالم نے سینے میں برچھی ماری اور شہزادہ دین پر صبر نہ سکا، علی اکبر دین سے زمین پر آیا، ہاں علی اکبر دین سے گرا، حسین ٹیلے سے گرا، بطول زانی خیمے کے دروازے میں گری، ام لیلہ مصلے پہ گری ہے، ہاں یہ ایک سلسلہ بتا ہوا تھا۔ شہزادہ علی اکبر دین سے زمین پر اور آتے کا بابا آئیے اب اپنے علی اکبر کا لاشا لے جائیے، جو سننے کے لیے بیٹھے، جو فرصت دینے کے لیے بیٹھے، شرما کے 9 محرم ہے آج 9 محرم اور فاطمہ کلام صرف ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے، چند گھنٹوں کے بعد کل کا جب دن سورج طلوع ہوگا 10 گھنٹوں کے اندر بطول کا بھرا گھر گزر جائے گا، جو فرصت دینے کے لیے بیٹھے ہو شرما کے نہ رہو، فرصت دینے والی بیویاں بڑی دور سے آئی ہوئی ہیں، حسین کی ماں بقی چھوڑ کر آئی ہے، شام والی بھی آئی ہوئی ہے، علی اکبر کی ماں ام لیلہ بھی آئی ہوئی ہے، اور آج تو یقیناً مولا حسین بھی آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ میں علی اکبر کا پرچہ پڑھ رہا ہوں لگاتار، علی اکبر دین سے زمین پر آیا ہے، اب آدمی بابا آئیے میرا لاشا لے جائیے، حسین نے چاہا کہ میں جلدی سے جاؤں لیکن قدموں نے ساتھ نہ دیا، تاریخ اور مقتل کہتا ہے کہ جب علی اکبر کی لاش پر حسین جا رہے تھے تو جاتے جاتے کبھی گر جاتے تھے، کبھی اٹھ جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، اٹھتے بیٹھتے گرتے اسی انداز سے جا رہے ہیں، ایک مرحلے پر ایسا ہو گیا کہ پیدانوں پر